گزشتہ جو سبق ہے اس میں ہم نے جب بے میں ثمن مطلق رکھا جائے تو اس میں کون سا ثمن مراد ہوگا، وہاں رائج جو ہوتا ہے. اب اگر اس شہر وغیرہ میں جو رائج سکے یا کرنسی ہے مختلف ہے، تو مالیت میں اگر مختلف ہے، رواج میں مختلف ہے، برابر ہیں، تو کیا کیا صورتیں بنیں گی اور کس صورتوں میں بے جائز ہوگی، کس میں فاسد ہوگی، اس کو ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل سے پڑھا تھا. آگے بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُقَایَلَةً وَمُجَازَفَةً. حبوب طعام سے یہاں مراد گیہوں اور اس کا آٹا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. حبوب سے دوسری جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں جیسے چنے ہیں، دال وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو طعام اور حبوب کی بے جائز ہے مقایلتاً و مجازفتاً. مقایلتاً مانے ناپ تول کے ذریعے سے، ناپ کر دی جائے، ماپ کر دی جائے یا تول کر وزن کر کے دی جائے تو اس کو کہتے ہیں مقایلتاً، کیل کے ذریعے سے. مجازفتاً کا معنی ہے اندازے سے، تخمینے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو طعام اور حبوب کی بے جائز ہے، چاہے وہ ناپ تول کر ہو، چاہے وہ مجازفتاً اندازے سے، تخمینے سے ہو. اب یہ بے جائز ہے، اس میں کچھ آگے کچھ عبارت ہے شرط کے ساتھ. وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنسِهِ. لیکن یہ جو بے جائز ہے ان کی اندازے کے ساتھ، یہ اس وقت ہے جب کہ کیا ہے، اس چیز کو خلاف جنس کے ساتھ فروخت کرے، ٹھیک ہے. خلاف جنس کے ساتھ مطلب جیسے گیہوں ہے تو گیہوں کو چاول کے بدلے میں، ٹھیک ہے. دال ہے تو دال کو گیہوں کے بدلے میں، یا گیہوں کو دال کے بدلے میں. گیہوں کا گیہوں کے ساتھ یا چاول کا چاول کے ساتھ، جو ہم جنس جو چیزیں ہیں ان کا اندازے سے بے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں سود کا احتمال رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کمی بیشی میں سود ہو جائے گا. ایک ہی جنس ہوں گی اور اس کا جنس اور اس کی قدر ایک ہوگی تو پھر سود آ جائے گا یہاں پر. تو اس وجہ سے اگر جنس ایک ہے تو نہیں ہوگا، خلاف جنس میں یہ بے جائز ہوگی. اور اس کی دلیل دے رہے ہیں لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شاءتم بعد ان يكونا يدا بيد. اذا اختلف النوعان، جب دونوں نوع مختلف ہوں، یعنی جو بیچا جا رہا ہے اور جو خریدا جا رہا ہے، اور جس چیز سے خریدا جا رہا ہے، مبیع اور ثمن دونوں مختلف نوعیت کی ہیں، تو فبیعوا کیف شئتم، جیسے چاہو ویسے بیچو، ٹھیک ہے. یعنی مقایلتاً، مجازفتاً، بعد ان یکونا یدم بید، اس کے بعد کہ وہ کیا ہے، ہاتھوں ہاتھ ہو، ٹھیک ہے. بخلاف ما اذا باعہ بجنسہ مجازفتاً، برخلاف جب اس کو بیچا جائے اسی کی جنس کے ساتھ اندازے سے، تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لما فیہ من احتمال الربا، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال موجود ہے، سود کا احتمال، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. اب یہ مجازفتاً کیوں جائز ہے، ٹھیک ہے. ناپ تول سے تو سمجھ میں آتا ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں مبی سمجھ میں آ جائے گی اتنی ہے تو اتنی مبی کا اتنا اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمن ہوگا، اتنا دینا ہوگا، ٹھیک ہے. ولی ان، لیکن یہاں مجازفتاً میں اندازے میں کیسے جائز ہو جائے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ ولی ان الجہالۃ غیر مانعۃ من التسلیم والتسلم. کیونکہ جہالت یہاں پر کیا ہے، تسلیم اور تسلم سے مانے نہیں ہے. جہالت یہاں پر یعنی جو سپرد کرنا ہے یا قبضہ کرنا ہے، تو یہ جہالت تو ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ پتہ اندازے سے دے رہا ہے کہ بھئی یہ اتنے گیہوں ہے، اتنے چاول ہے. لیکن یہ جہالت کیا ہے، اپنے تسلیم و تسلم کے کیا ہے، معنی نہیں ہوگی. فشابہ جہالت القیمت، تو یہ کیا ہے، قیمت کی جہالت کے مشابہ ہو جائے گی. یعنی آدمی کو ایک ہوتی ہے قیمت، ایک ہوتا ہے ثمن، ٹھیک ہے. ثمن وہ ہوتا ہے جو متعاقدین کے درمیان طے ہو جاتا ہے، خریدنے والا اور جو فروخت کرنے والا ہے وہ جس قیمت پر راضی ہو جائیں اس کو ہم ثمن کہیں گے. اور قیمت وہ ہوتی ہے جو اس کی مارکیٹ ریٹ ویلیو ہوتی ہے، مارکیٹ ریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ایک شخص ہے، اس نے کوئی چیز خریدی اور دوسرے نے بیچی، مثال کے طور پر 100 روپے میں کوئی چیز خریدی بیچی،
اور اس کی مارکیٹ ویلیو اس کو پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ ویلیو مثلا تو 150 روپے ہے، تو اب انہوں نے جو 100 روپے میں خریدی ہے، تو اگرچہ ان دونوں کی قیمت متا نہیں ہے، لیکن یہ بے جائز ہوگی کیونکہ دونوں کیا ہیں، اس پر راضی ہیں، تو دونوں اس پر راضی ہیں، اس وجہ سے ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، اور بے جائز ہے ناپ کر یا دینا، یا تول کر دینا ایسے برتن، ایسے معین برتن کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ الحمدللہ، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس ایک برتن ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کتنا جیسے گیہوں آتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، معین ایک برتن ہے لیکن اس کی مقدار کیا ہے، 1 کلو اس میں آتا ہے، 2 کلو آ جائے گی چیز، یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے برتن کے ساتھ بیچنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے یہ کہا کہ بھائی یہ برتن میں جتنے گیہوں آئیں گے میں نے بیچا، ٹھیک ہے، اسی طرح بے وزن حجر بعینہ، ایک پتھر معین ہے، ٹھیک ہے، اس کا وزن معلوم نہیں ہے کہ پتھر کتنے کا ہے، ایسے مطلب پتھر ہے کہ اس پتھر میں جتنا تولے گا اتنا میں نے بیچا، لا یعرف مقدارہ، اس پتھر کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ وزن میں کتنا ہے، تو اس طرح سے بھی بے کرنا جائز ہے۔ لأن الجہالة لا تفضی الی المنازعہ، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، اگرچہ ہمیں مقدار معلوم نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن کیونکہ پتھر تو ہے نا، پتہ ہے کہ بھئی یہ پتھر، اس کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ پتھر ہے یا یہ چیز ہے، اس میں جتنا آئے گا اتنا دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے، جو جہالت ہے وہ تو منازع کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ لما انہ یتعجل فیہ التسلیم، کیونکہ اس میں کیا ہے، عموماً سپردگی فوراً ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، یتعجل فیہ التسلیم، سپرد کرنا فوراً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عموماً کیا ہوتا ہے، ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اور فوراً دے دیتے ہیں پیسہ اور فوراً دے دیتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ اس میں چونکہ جو پتھر ہے یا وہ برتن ہے اس کو فوراً ہلاک ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اس عبارت کو اس طرح سے سمجھیے کہ سلم میں یہ چیز جائز نہیں ہے، بے سلم ہوتی ہے، بے سلم کیا ہوتی ہے کہ بھئی جیسے ہم آرڈر پر کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسے ہم نے دے دیے ہیں، اب وہ 1 مہینے کے بعد ہمیں اپنے آرڈر وہ دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو بے سلم کہتے ہیں، 1 مہینے کے بعد ہمیں چیز ملے گی، تو یہ پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں، تو بے سلم ہوتی ہے، اب بے سلم میں یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے کیوں جائز نہیں ہے، کیونکہ بھائی جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ فلاں پتھر ہے، جتنا اس سے تلے گا اتنے سے میں نے گیہوں خریدے، ٹھیک ہے، اور یہ سلم کر رہا ہے کہ بھئی 1 مہینے بعد آپ کو یہ گیہوں دوں گا، تو ہو سکتا ہے 1 مہینے میں یہ پتھر ہی ہلاک ہو جائے، پھر 1 مہینے کے بعد یہ کس چیز سے ناپ کر دے گا، کیونکہ وہ پتھر کی مقدار تو پہلے سے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو سلم میں کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، جہالت جھگڑے کی طرف لے جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہاں پھر بالکل، لیکن عموماً جو بے ہوتی ہے وہ فوراً دینا ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں تو پتھر ہلاک نہیں ہو جائے گا، تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ عموماً بے جو حال بے ہوتی ہے اس میں کیا ہے، تسلیم المبی فوراً ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فَيَنْظُرُ هَلَاكُهُ قَبْلَهُ، تو یہ تسلیم سے پہلے ہلاک ہونا یہ نازل ہوتا ہے، ہاں کبھی بالفرض ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے برتن مطلب وہ ناپ دے رہا تھا اور برتن ٹوٹ گیا بالکل، اور ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے نادرن، نادرن ہونے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بے خلاف اس سلم، سلم میں اس کے برخلاف ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِيهِ مُتَأَخِّرٌ، اس لیے کہ جو مبی ہوتی ہے اس میں کیا ہے، مؤخر ہوتی ہے، بعد میں دینی ہوتی ہے ایک مدت کے بعد، وَالْهَلَاكُ لَيْسَ بِنَادِرٍ قَبْلَهُ، اور سلم میں کیا ہے، کیونکہ مدت ہوتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد دوں گا، آرڈر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو اس میں کیا ہے، چیز کی ہلاکت، جس چیز کے وہ بے کر رہا ہے اس کے ہلاک ہونے کا جو ہوتا ہے وہ نادر نہیں ہوتا ہے، ہلاک ہو سکتی ہے، وَتَحَقَّقَ الْمُنَازَعَةُ، تو جھگڑا متحقق ہو سکتا ہے۔ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، دیکھیں یعنی مجازفتن کے اندر ایسے برتن کے ذریعے سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہے، جھگڑا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ والاول اصح و اظہر، لیکن پہلا قول جو ہے وہ کیا ہے، اصح ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے، و اظہر، اور روایت کے اعتبار سے بھی زیادہ، امام اعظم سے زیادہ یہ ظاہر ہے۔
چلیے